بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کی ذریعہ بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے اور یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکو نمبر 25 کی آیت نمبر 203 ہے. اور جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 یہ حج کے مسائل پر آخری آیت ہے. جیسا کہ آپ اب تک کے دروس سماعت کرنے کے بعد اب تک کے دروس سے ہم حج کے ارکان پورے کر کے مینا میں آ کر پہنچ چکے ہیں. مینا میں 3 دن گزارنے ہیں. یہاں تک ہم آ چکے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اے حاجیو، جب تم مناسک حج پورے کر لو کہ حج کے سارے مناسک پورے ہو گئے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ کا ذکر کرو. کہاں پر؟ مینا کے میدان میں، جہاں پر 3 دن قیام کرنا واجب ہے، ضروری ہے. وہاں پر اللہ کا ذکر کرو اس طرح جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے. او اشد ذکرا، یا پھر اس سے بھی بڑھ کر. گویا کہ حج کے مناسک جو بیان کیے جانے چاہیے تھے ان آیتوں میں وہ سارے آپ کے آگے میں نے رکھا. حج کے مناسک پورے ہو گئے. اب مینا کے میدان میں ہم پہنچ چکے ہیں. 3 دن قیام کر رہے ہیں. اب اس کے آگے کا مرحلہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتا ہے. آیت نمبر 203 کے اندر کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا خوب ذکر کرو. فی ایام معدودات، فی یعنی میں، ایام یوم کی جمع، یوم یعنی دن، معدودات گنے ہوئے دن، گنتی کے دن. یہ لفظ روزے اور رمضان کے جب مسائل چل رہے تھے تب بھی ایام معدودات، یہ روزے جو رکھنا ہے وہ گنتی کے چند دن ہیں. یہ ترجمہ ہم نے کیا تھا. یہاں پر ایام معدودات یہ گنتی کے دن، گنے ہوئے دن. ایام معدودات ہے، یہ گنتی کے دن ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، خوب اللہ کا ذکر کرو گنتی کے دنوں میں. اب گنتی کے دن کون سے ہیں؟ وہی جو مینا کے لیے، مینا کے میدان میں جو 3 دن قیام کیا جاتا ہے، ان 3 دنوں کو اللہ تعالیٰ ایام معدودات کہہ رہا ہے، جس کو عام طور پر ایام تشریق کہتے ہیں. ایام تشریق کے وہ 3 دن جو ذی الحجہ کی 11،
12 اور 13 تاریخ ہے. 11 12 اور 13 یہ 3 دن ایام تشریق ہے. قربانی کے کل 4 دن ہیں. بہت سارے لوگوں کے اس مسئلے میں کبھی کبھی کچھ کنفیوژن ہو جاتا ہے. قربانی کے کل 4 دن ہیں. ایک 10 ذی الحج، اس کے بعد 11 12 اور 13 ایام تشریق کے 3 دن. مگر مینا میں جو 3 دن رک رہے ہیں جس میں اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے وہ ایام تشریق ہے، یعنی 11 12 اور 13 ذی الحج. یہ 3 دن ہیں. ان 3 دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ خوب ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہے حاجیوں کو. بالخصوص آیت نمبر 203 میں حاجیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ان 3 دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرو. اور حکم احادیث کے اعتبار سے عام بھی ہے. دنیا کے سارے مسلمان ایام تشریق میں اللہ کا خوب ذکر کریں. الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ کی تحلیل اور تکبیر کے تعلق بالخصوص حدیث میں آتا ہے. تحلیل اور تکبیر سے مراد لا الہ الا اللہ اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر. تحلیل اور تکبیر اللہ کی خوب بڑائی بیان ہونی چاہیے ان 3 دنوں میں. عام طور پر عام مسلمانوں کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ان 3 دنوں میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے. اس لیے ایام تشریق میں بہت سارے لوگ خاص طور پر ایک عمل انہوں نے لے لیا، جبکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہر فرض نماز کے بعد زور زور سے تکبیرات کہتے ہیں، جبکہ یہ عام ذکر ہے. 24 گھنٹے میں کبھی بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے. اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے. کبھی بھی اٹھتے بیٹھتے ان 3 دنوں میں ہر کوئی ذکر کرے. مجموعی اعتبار سے کرنے کی بھی شرط نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کر رہا ہے اس کا دیکھا جائے کہ کسی کو یاد آ جائے اس نے بھی شروع کیا، بہت ہی اچھا ہے، الحمدللہ. ان 3 دنوں میں ایام تشریق میں بالخصوص حاجیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کا خوب ذکر کرو، تحلیل اور تکبیر بیان کرو. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ وللہ الحمد. یہ تکبیرات کہے جا سکتے ہیں. 3 دن بکثرت اللہ کی تحلیل اور تکبیر بیان کرنی چاہیے، بالخصوص حاجیوں کے لیے. اور عام طور پر دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ ان 3 دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کریں. یہاں پر تو ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ. اب یہ حاجیوں کے لیے خاص حکم ہے. فَمَن تَعَجَّلَ، اب لہذا جو کوئی جلدی کر لے. عجل اجلت کرنا اردو میں بولتے ہیں، یعنی جلدی کر لے. فَمَن تَعَجَّلَ، جو کوئی جلدی کر لے. فِي يَوْمَيْنِ، 2 ہی دن میں. ایام تشریق کے کتنے دن ہیں؟ 3 ہے. اگر کوئی اسی 2 ہی دن میں کچھ معاملات ہیں، اس کا ذکر آگے کروں گا، وہ معاملات اگر کر لے فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وہ معاملات چاہے 3 دن کرے چاہے 2 دن کرے، 2 دن کر کے بھی اپنے اپنے گھر حاجی جا سکتے ہیں. 3 دن کرنے کا بھی ہے، چاہے تو 2 دن کر لو اور اپنے اپنے گھر روانہ ہو جاؤ. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. من تأخر، اگر کوئی دیر کر دے، پورے 3 دن پورے کر لے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. چاہے 2 دن معاملہ کرے چاہے 3 دن معاملہ کرے، دونوں میں کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى، اگر تأخر کی جو بات بیان کی گئی ہے یہ بالکل اس کے لیے جو تقوی والا ہو. وقت ہے اس کے بعد وہ رکنا چاہتا تو 3 دن مینا میں گزارے اور رما جمرات کرے اور پھر اپنے گھر روانہ ہو. اگر کوئی 2 دن کر لیتا ہے تب بھی کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. لمن اتقى، یہ جو مسائل اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہا ہے یہ ان کے لیے ہے جو تقوی والے ہیں، متقی لوگ ہیں. 3 دن ایک ہی جگہ راتیں گزارنا واقعی بڑا جرات کا کام ہے کہ انسان ایک ہی جگہ رکے، اللہ کا خوب ذکر کرتا رہے، 3 دن قیام کرے، راتیں گزارے. یہ واقعی تقوی کا معاملہ اللہ نے کہا. لمن اتقى، یہ جو 3 دن کا جو ذکر ہوا ہے یہ بالخصوص تقوی والوں کے لیے مسئلہ بیان کیا گیا ہے. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. واعلموا، اور جان رکھو، انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم سب کے سب اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے.
یہ جو آخری ٹکڑا ہے واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان رکھو انکم الیہ تحشرون، تم سب کے سب اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اس میں خاص حکم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے حاجیوں کے لیے، یا دہانی ہے، اس میں سبق ہے حاجیوں کے لیے، انشاءاللہ اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں کہا وَذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا خوب ذکر کرو، فی ایام معدودات، ایام معدودات میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ہے، اور ایام معلومات سے مراد 10 ذی الحجہ، 10 دن ہے، 1 تاریخ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے جو 10 دن ہے یہ ایام معلومات ہے، اور ایام معدودات جس کا ذکر یہاں ہوا ہے یہ ایام تشریق ہے، یعنی 11، 12 اور 13۔ ایک حدیث آتی ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ جو ہیں اس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق وہی ایام اکل و شرب، ایام تشریق یہ وہی دن ہے جو دن کھانے اور پینے کے ہیں۔ ان 3 دنوں میں عام طور پر ہم مسلمانوں کو صرف کھانے پینے کی اجازت ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اس سے پہلے میں نے حدیث بیان کی تھی، جب ایک مسئلہ حاجیوں کا مسئلہ چل رہا تھا تو میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ ایام تشریق میں 11، 12، 13 ذی الحجہ میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، حرام ہے، نہیں رکھ سکتے ان دنوں میں روزہ، سوائے اس حاجی کے جس کو قربانی کرنے کے لیے جانور میسر نہ ہو، تو وہ ان 3 دنوں میں 3 روزے رکھ سکتا ہے، پھر گھر پہ جانے کے بعد 7 روزے، اس طرح 10 روزے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اس حاجی کے علاوہ کوئی بھی ان ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ 3 دن صرف کھانے اور پینے کے لیے، یہاں تک ایک حدیث آپ نے کہا کہ ایام میں تشریق ہاذا عیدنا، یہ ہمارے عید کے دن ہے، صرف 10 ذی الحجہ عید کا دن نہیں ہے، باقی کے 3 دن میں کھانے پینے اور خوشی منانے کے دن ہے، عید کے دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو یہ جو 3 دن ہے یہ کھانے کے دن ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کے اندر صحیح مسلم کے الفاظ یہ بھی ہے، ساتھ ہی صحیح مسلم میں ایک اور اضافہ یہ بھی ہے، وہ ہے وَذِكْرٍ لِلَّهِ، یہ 3 دن ایام تشریق کے خوب اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے۔ کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ جو 3 دن ہے ایام تشریق کے یہ خوب اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور صحیح مسلم کی حدیث میں ایسے الفاظ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایام مینا کے جو ایام ہے ایام اکل و شرب، ایام مینا کے جو ایام جو دن ہے وہ کھانے اور پینے کے دن ہے، یعنی ان دنوں میں کھایا جائے، خوب پیا جائے، مگر روزے نہ رکھ۔ اس حدیث میں اشارہ بھی خوب اسی طرف ہے کہ خوب کھایا جائے، پیا جائے، مگر روزے نہ رکھے جائیں۔ یہاں تک کہ بہت ساری دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرا دیا، اعلان کرا دی کہ جاؤ مینا کے میدان میں اعلان کرو کہ کوئی آج روزہ نہ رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی بھی کرا دی، سوائے اس حاجی کے جو جس کے بعد قربانی میسر نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ جو ایام تشریق کے 3 دن ہے 11، 12 اور 13، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور ان دنوں میں یہ دن کھانے پینے کے دن ہے، بالخصوص اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، تحلیل و تکبیر بیان کرنے کے دن ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ایسے الفاظ کہنے کے، الحمدللہ ایسے الفاظ کہنے کے دن ہے، اس میں خوب اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کی جو 10 دن ہے، ذی الحجہ کے جو 10 دن ہے، ان کے اندر ان کی جو فضیلت ہے کہ ان کے اندر جو عبادتیں کی جائے وہ سب سے افضل ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں جو عبادت کی جائے وہ ساری عبادتوں سے افضل ہوتے ہیں۔ یہ 10 دنوں کی عبادتیں اور اعمال دوسرے دنوں کی عبادتیں اور اعمال کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ 10 دنوں کی بالخصوص
فضیلت احادیث میں آئی ہے. اس لیے 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ اور ساتھ ہی ساتھ ایام تشریق میں خود اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ اس میں خوب ذکر کرو. تو بالکل ان 3 دنوں میں بھی اللہ خوب ذکر کرنا چاہیے، اس میں ثواب بہت زیادہ ہے. تو معلوم ہوا کہ طواف افاضہ جب حاجی کر لیتا ہے، لوٹنے والا طواف افاضہ کہتے ہیں، لوٹنے کا جیسا گیلا اس سے پہلے کی آیت میں آیا. طواف افاضہ جب حاجی کر لے، طواف افاضہ یہ وہ طواف ہے جس سے آپ خانہ کعبہ کو آخری سلام بولا جاتا ہے، پھر اپنے گھر کے روانہ ہوتے ہیں. جب حاجی طواف افاضہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آ کر مینا میں آنا ضروری ہے. طواف افاضہ کر کے گھر نہیں جا سکتے، بلکہ مینا میں آنا ضروری ہے، وہاں آ کر رکنا ضروری ہے. اور ایام تشریق کی تمام راتیں مینا میں بسر کرنی واجب ہے. تمام راتیں ایام تشریق میں روزانہ تینوں جمروں کو، یعنی کہ جمر اولا اور جمر وسطی اور جمر عقبہ، تینوں جمروں کو کنکریاں مارنا بالترتیب زوال آفتاب کے بعد، یہ بھی واجب ہے. کب مارنا ہے؟ زوال آفتاب کے بعد. زوال آفتاب سے پہلے اگر کسی نے کنکریاں ماری تو اس کو پھر سے دہرانا پڑے گا. زوال آفتاب کے بعد نہیں دہرا پایا تو اس کو ایک دم دینا پڑتا ہے، قربانی کرنا پڑتا ہے. تو زوال آفتاب کے بعد تینوں جمروں کو بالترتیب، پہلے جمر اولا کو، اس کے بعد جمر وسطی کو، اس کے بعد جمر عقبہ کو بالترتیب. اس ترتیب میں بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے تو غلطی معاف، اور پھر سے صحیح ترتیب کے ساتھ کنکریاں مارنا ہے، یا پھر نہیں مار سکے تو دم دینا ہے، قربانی کرنا ہے، ایک جانور ذبح کرنا ہے. تو ان تینوں جمرات کو بالترتیب مارنا ضروری ہے. ایک حدیث آتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہے، وہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کی راتیں مینا میں ہی گزاری. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں مینا میں راتیں گزاری. اس دوران زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماری. ہر جمرے کو 7 کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارتے. ہر جمرے کو 7 کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارتے. ہر کنکری مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے. ابو داؤد کی حدیث. معلوم ہوا کہ جمرات کو جب کنکریاں مار رہے ہیں تب بھی اللہ کی تکبیر بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، اور جمرات کو کنکریاں ماری جا رہی ہے. تو اس عمل کے علاوہ باقی کے پورے تینوں دنوں میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف بیان کی جائے. ہاں، یہاں پر ایک جو مسئلہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی آیت نمبر 203 میں جو بیان کرتا ہے وہ ہے فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ. اگر کوئی جلدی کر لے 3 دن کے بجائے، اگر 2 ہی دن میں مینا میں رک کر 2 ہی دن اگر جمرات کو کنکریاں مارے فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر دوسرے دن اس نے جمرات کو کنکریاں ماری، سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ وہاں سے نکل جائے. اگر سورج غروب ہو گیا اور وہ رک گیا تو تیسرے دن بھی وہ کنکریاں مارے. اب دیکھیے قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ کیا مسئلہ بیان کرتا ہے. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ. اگر کوئی جلدی کرے 2 ہی دن میں کنکریاں مار لے فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں. اللہ نے مسئلہ بیان کر کے بات ہی ختم کر دی. 2 دن میں اگر کوئی کنکریاں مارے جمرات کو اور 2 راتیں مینا میں گزار لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، وہ نکل جا سکتا ہے. اب لوگوں نے لاجک لگائی، منطق لگائی، دماغ لگایا، کہا کہ مینا میں تو 3 دن رکنا ضروری ہے، اب جانا بھی ضروری ہے، 2 دن بھی رک سکتے ہیں، تو دوسرے دن ہی تیسرے دن کی کنکریاں مار دیتے ہیں. یہ بھی مناسب نہیں ہے. تیسرے دن کنکریاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر کوئی فمن تعجل، اگر 2 ہی دن کی اگر کوئی اجلت کرے تو 2 دن میں کنکریاں مارے اور چلا جائے، تیسرے دن کے اس پر واجب نہیں ہے. اگر وہ جانا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ 3 دن رکے، 3 راتیں وہاں پر مناج میں راتیں گزارے، 3 دن جمرات کنکریاں مارے. اگر 2 ہی دن میں اگر وہ کنکریاں مار کر جانا چاہتا تو جا سکتا ہے. تیسرے دن کا اڑواس میں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اکثر لوگوں کے تعلق سے یہ سنا جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ 2 دن میں 3 دن کی کنکریاں مار دیتے ہیں. ایسا مناسب نہیں ہے. فمن تاخر، یا پھر اس کو کوئی آخرت تک لے جائے، آخر تک
لے جائے 3 دن پورے کر لے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، وہ ہے کہ 2 دن مینا میں رکے یا 3 دن رکے، دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا، یہ جو مسائل اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے یہ متقی لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بڑی پیاری بات اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ۔ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ عام مسلمانوں کا ہو رہا ہے، بالخصوص حاجیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب حاجی طواف افاضہ بھی کر لیا، حاجیوں نے طواف افاضہ کر لیا، مینا میں بھی رک لیے، جمرات کو کنکریاں بھی مار لی، اب ان کو نکلنا ہے گھر کے لیے، ہے نا؟ اللہ کا یہ خاص اسٹیٹمنٹ، بالکل خاص حکم اللہ تعالیٰ کا حاجیوں کے لیے کیا ہے؟ جبکہ اگر وہ حاجی کا حج مبرور ہے، حج مقبول ہے، قبول ہوا والا اگر حج ہے تو آپ نے کیا کہا حدیث میں؟ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف۔ ایسے حاجیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے؟ واتقوا اللہ، یہاں سے جا رہے ہو اللہ کا تقوی اپنے پاس رکھنا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا۔ یہاں سے جا رہے ہو تو اس کو پینسل کے پیچھے کا ربر مت سمجھنا۔ اب تک جو زندگیاں کر لی، حج کو جا کے آ گئے، سارے گناہ معاف، مٹا دیے گئے، ربر سے مٹا دیے گئے۔ اب پھر نیا سال نئے گناہ، نئی فہرست، پھر اگلے سال آئیں گے حج اور عمرہ کے لیے، پھر گناہ معاف کر لیں گے۔ پھر بہت سارے لوگ ہیں جو پیسہ جمع کرتے ہیں ہر سال، بہرحال اللہ ان کی نیتوں کو بہتر جانتا ہے۔ اگر ان کی نیتوں میں یہ خلل ہے کہ وہ سالوں سال حج یا عمرہ کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں اور مٹا دیتے ہیں، اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر رکھو۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ تم حج کرو، عمرہ کرو اور پھر جانے کے بعد گناہوں میں ملوث رہو۔ سارے چوریاں، ڈکیتیاں، دغا بازیاں، دھوکہ بازیاں، رشوت خوریاں، سود خوریاں، یہ جاری کی ساری ہے پوری، یہ مت کرو۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ حج اور عمرے کے بعد، بالکل حج کے بعد یہ سب نہیں کرنا ہے، اس لیے کیا کرو؟ جوانی میں استطاعت ہو چکی ہے حج کی، حج فرض ہو چکا ہے، نہیں جانے کا۔ کیوں نہیں جانے کا؟ آنے کے بعد سب بند کرنا پڑتا، سب چھوڑ دینا پڑتا، اس لیے اب نہیں جانے کا۔ پہلے 100 چولہے کھانے دو اچھے سے، ایک بار حج کر کے آ جائیں گے۔ کیا کہتے ہو کہاوت؟ بلی 100 چوہے کھا کر حج کو چلی، یہ بھی نیت میں خلل ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ حج جس سال فرض ہو جائے اسی سال حج کرنا لازم ہے، ورنہ ہر سال اس پر گناہ ہوتا رہے گا۔ بیجا اس کو ٹالنا، حج کے فرض ہو جانے کے بعد، استطاعت آ جانے کے بعد اس کو بیجا ٹالنا انسان کو گناہوں میں ملوث کرتا ہے، اس پر گناہ لاتے جاتے ہیں۔ حج فرض ہو گیا پھر بھی وہ ٹال رہا ہے، اس لیے یہ نیت کرنا یہ تو غیر مسلموں کا چال چلن ہے۔ ان کے پاس تو باقاعدہ اصول ہے ایسے کہ بچپن میں فلاں کیا جائے، جوانی میں فلاں کیا جائے اور بڑھاپا جب آیا تو تیرتھ یاترا پہ چلا جائے، یہ اصول ہے غیر مسلموں کے لیے۔ یہ اصول ہے مسلمان اپنا ہے کہ بچپن میں کچھ نہیں، جوانی میں کچھ نہیں، جو کرنا ہے کر لو، ساری مستیاں کر لو، جب بڑھاپا آئے اب حج کو جائیں گے، جبکہ اس سے پہلے حج فرض ہو چکا ہے، نہیں جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں سے آنے بعد اللہ اللہ کرنا ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے، گھر کے کسی کونے میں بیٹھنا ہے۔ اگر یہ دین کا عقیدہ رکھ رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اب جائیے، جو اللہ حج کی توفیق دے رہا ہے اسی اللہ سے آپ توفیق مانگیے کہ اللہ گناہ سے بچنے کی بھی توفیق دے، چوری، ڈکیتی، دھوکہ دہی، رشوت خوری، سود خوری، اللہ اس سے بچنے کی توفیق دے۔ جو اللہ حج کی توفیق دے رہا ہے، اپنے گھر تک آنے کی توفیق دے رہا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی بھی توفیق دے گا۔ نیت تو رکھی جائے، دل تو صاف رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر مدد مانگیں گے تو حج سے آنے کے بعد بھی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ معاف کریں، اکثر لوگوں کی زبان ایسا سننے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ کچھ ایسے لفڑ ڈپی کے کام کرتے ہیں، ادھر کا مال ادھر، ادھر کا مال ادھر۔ اب اس کو چھپانے کے لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بات چیت ہونے کے بعد انہی کی زبانی ایسے الفاظ آ رہے ہیں جس کا نچوڑ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے وہ کہیں داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، بالخصوص اللہ کی راہ میں جا کے بھی آ جاتے ہیں تاکہ اس کے پیچھے اب لوگ ان پر بھروسہ کرنے لگ جائیں۔ میں کہتا ہوں یہ بہت بری بات ہے کہ آپ دین کا آڑ لے کر آپ دنیا کما رہے ہیں، دھوکہ دہی دے رہے ہیں اور سارے الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں دین کی آڑ میں۔ لوگ آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی ہے، آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، دینی لباس آپ پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے آڑ میں اگر آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح میں کسی کی نیت کو خراب نہیں کہہ رہا ہوں، مگر جہاں تک جیسا معلوم پڑتا ہے اس کے حساب سے لوگ حج اور عمرے میں جا کے آتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کے آنے کے بعد وہ کام بند نہیں ہوتے ہیں جو اس سے پہلے تھے۔ جہاں تک میرے علم کی میں بات بتا رہا ہوں،
آپ لوگ بھلے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ایسے لوگوں کو میں نے تو بالخصوص دیکھا ہے کہ وہ حج کو جانے سے پہلے بھی ان کے وہی کام تھے، تو عام تو وہ ظاہر ہے، لپا ڈپی کے ادھر اس کا مال ادھر، ادھر کا مال ادھر، ادھر سے پیسہ ادھر، ادھر سے پیسہ ادھر، کھلایا جا رہا، کھایا جا رہا۔ حج سے آنے کے بعد ہی وہ معاملات مقرر ہیں ان کے، وہ بالکل طے، وہ جاری ہی ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ حج سے آنے کے بعد ان سارے کاموں سے توبہ کی جائے جو گناہ تھے، ان سارے کاموں سے توبہ کی جائے جو ناجائز تھے، ان سارے کاموں سے توبہ کی جائے جو حرام تھے، اور دوبارہ نہ کیے جائے۔ تبھی تو اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر رکھو۔ پھر سے یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں حج کیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جب آپ پر حج فرض ہو، آپ جا کر آئیے، ہو سکتا ہے غلطیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے پھر بھی انہی معاملات میں ملوث ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حج کو نہ جائیں، عمرے کو نہ جائیں۔ آپ کے پاس استطاعت ہے، حج آپ پر فرض ہے، آپ جائیے، آنے کے بعد اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے مغفرت مانگیے، اللہ سے توفیق مانگیے، گناہوں سے بچیے، بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کا پیر پھسل جائے، پھر اس سے انہی گناہوں میں، انہی الٹے سیدھے کاموں میں آپ ملوث ہو جائیں، پھر توبہ کیجئے، پھر نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اگلے سال حج جاؤں گا تو یہ کام نہیں کروں گا، مگر اس سے روکیے نہیں۔ اللہ تو ڈرا رہا ہے کہ حج سے آنے بعد یہ کام مت کرو، ضروری اللہ کا ڈرانا، ورنہ آنے کے بعد اگر وہی سارے کام ہو رہے ہیں تو حج کو جا کر آنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور اس بات کا علم رکھو، انکم الیہ تحشرون، تم چاہے کچھ بھی کر لو میرے ہی پاس جمع کی جاؤ، تمہارا جمع ہونا میرے پاس ہے، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، چاہے کتنی چالاکیاں کیوں نہ کر لو، مجھ سے بچ کر جا نہیں سکتے، جب تم مرو گے میرے ہی پاس جمع کیے جاؤ گے، میں تمہارا حساب کتاب لینے والا ہوں۔ اس لیے اے مسلمانوں، بالخصوص اے حاجیوں، اپنی نیتوں کو صاف کرو، حج کو جانے سے پہلے بھی نیتیں صاف ہوں، حج جب کرے تب بھی نیتیں صاف ہوں، حج سے جب واپس آئے تب بھی نیتیں صاف اور خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے بعد کی جو زندگی ہے اور زمین اور آسمان میں جس طرح فرق ہوتا ہے اس طرح ایک حاجی کی زندگی میں فرق نظر آنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھاپے میں حج کیا جائے، ظاہر سی بات ہے وہ زمین آسمان میں فرق آئے گا، جوانی میں بھی اگر حج کرے آنے کے بعد زمین آسمان میں جس طرح فرق ہوتا ہے زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ پہلے اگر غلط کام ہوتے تو اب نہیں ہونا چاہیے، پہلے گناہ کام ہوتے تو اب نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ کے گھر کی برکت کم از کم اتنی تو دکھائی دینی چاہیے زندگی میں کہ زمین آسمان کا جو فرق ہے وہ فرق زندگی میں نظر آئے پہلے کے اور بعد میں، تب جا کے وہ حج کہلائے گا، اس حج کی برکتیں انسان زندگی میں نظر آئیں گی۔ اگر پھر بھی بے پرواہ رہا جائے، حج پہ حج جاری ہے، پیسوں کو پیسہ خرچ بھی کیا جا رہا ہے، پھر آنے کے بعد انہی کاموں میں ملوث بھی ہیں، اللہ نے کہا ایسا مت کرو، مجھ سے ڈرو، تمہیں ایک دن میرے پاس جمع ہونا ہے، پھر میں حساب کتاب لینے والا ہوں۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔